کچھ قضا نمازوں سے متعلق سوالات آپ سے کرنے ہیں۔ ایک بات بڑی مشہور کی جاتی ہے کہ رمضان کے آخری جمعہ کو قضاء عمری ادا کرنے سے زندگی بھر کی نمازیں جو ہے نا وہ ادا ہو جاتی ہیں۔ غلط فہمی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اپنی جو قضا نمازیں ہیں ان کے حساب لگانے کا کوئی آسان طریقہ ہے؟ طریقہ تو ذہن نشین کرنا پڑے گا، یہ کہ جس سے یا تو اپنا پتہ ہے کہ کب بالغ ہوا تھا، کب سے نمازیں چھوٹی، ذہن غالب کر کے وہ یوں کر لے۔ ایسا نہیں ہے پڑھی ہی نہیں تھی کبھی نمازیں، پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تو اب یہ کہ جب سے بالغ ہوا، اب بالغ ہونے کا بھی یاد نہیں کب ہوا تھا، تو مرد لڑکا 12 سے 15 کے درمیان اور لڑکی 9 سے 15 کے درمیان بالغہ ہوتی ہے۔ اس صورت میں جو مرد ہے وہ 12 سال سے اسلامی ہجری سن جو ہے نا اسلامی سال سے حساب لگائے، جب 12 سال پوری عمر ہوئی تھی اس سے لے کر اب تک کی حساب لگائے، جبکہ پڑھا ہی نہیں کبھی نماز۔ اور لڑکی جو 9 سال سے حساب لگائے جو عورت ہے وہ، اور یوں مطلب یہ کہ اپنے فرض اور وطر یہ قضا کرنے ہیں، سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ اس طرح جو قضا عمری کر رہے ہیں تو فرض اور وطر کی قضا کرنے۔ قضا نماز اگر رہ جائیں اور انتقال ہو جائے تو کیا فدیہ میت کی طرف سے ادا کر سکتے ہیں؟ اب فدیہ تو ادا کیا جا سکتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے امید رکھے کہ اللہ پاک قبول فرما لے۔ زندوں کی نماز کا بھی فدیہ ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں، جب تک زندہ ہے اس کا کوئی فدیہ نہیں ہے، نہ اس کا کوئی نائب بن سکتا ہے کہ اس کے بدلے کوئی اور پڑھ لے۔ کیا یہ درست ہے کہ قضا نمازیں ذمہ ہوں تو نفل قبول نہیں ہوتے؟ وہ نفل معلق رہتے ہیں، یہ بھی ہے، یعنی کہ جب فرض نمازیں پوری ہو گئی تو وہ نفل بھی اب قبول ہو گئے، اور اللہ کی رحمت پر بہرحال یہ ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن حکم فرمائے گا کہ میرے انہیں فرض کم ہے کہ میرے بندے کے نفل دیکھو، اب نفل ہے تو وہ اپنے کرم سے جس کے چاہے گا نفل کو فرض کی جگہ قبول فرما لے۔ اچھا، پھر یہ کہ جو منسوس نفل ہوتے ہیں جیسے تہجد ہے تو یہ منسوس کہلاتی ہے، حدیثوں میں جس کا تذکرہ آیا، قرآن میں جس کا حکم ہوا، تو جو نفل منسوس ہیں اشراق، چاشت، اوابین، کہ یہ مطلب سیم اسی دن کے لیے ہوتے ہیں، بعد میں ان کا موقع ملے گا ہی نہیں، اس دن کے تو چلے گئے، تو وہ نفل پڑھ لیے جائیں اور قضا عمری بھی کرتا رہے۔ کیا قضا نماز میں نمازوں کی ترتیب لازم ہے؟ اس میں اصل وہ صاحب ترتیب جو ہوتا ہے نا 6 سے کم جس پر قضا ہوئی ہے، 6 یا اس سے زیادہ ہوا تو نہیں رہے گا، 6 سے کم ہے تو یہ صاحب ترتیب رہے گا۔ اب صاحب ترتیب ہے تو اس کی تو کنٹینیو ہے کہ پہلے جس کی 5 نمازیں قضا ہوئی تو وہ صاحب ترتیب ہے، تو اب پہلے جیسے فجر 1 دن کی پوری قضا ہوئی یا 4 نمازیں قضا ہوئی تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء جیسے، تو پہلے تو ظہر ہی قضا کرنی ہے اس کو، پھر اس طرح کنٹینیو۔ اور جس کی قضا عمری ہے اس سے زیادہ ہے، 6 یا اس سے زیادہ، تو اس پہ پھر ترتیب ہے نا، اس پہ ترتیب نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ 6 جو 5 4 تک بھی پہنچے گا، جب بھی اب ترتیب نہیں ہے، کہ صاحب ترتیب یہ رہا نہ تھا، صاحب ترتیب ہونا چاہیے، اسے مہم چلائیں اپنے لیے۔ اتنی نمازیں قضا ہیں معاذ اللہ کسی پر، تو یہ ڈنکا نہیں بجانا کسی کو، اپنے قریبی ساتھی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میری نمازیں قضا ہیں، چپکے قضا عطا کرتے رہیں اگر ہے تو، اور جان بوجھ کر قضا ہوئی ہے تو اس کی توبہ بھی فرض ہے، قضا کرنا کافی نہیں ہے، توبہ بھی کرے اللہ پاک کی بارگاہ میں، اور تلافی بھی، یعنی تلافی مانے جو نقصان ہے وہ پیمنٹ کرنا، جو نقصان ہے اس کو پورا کرنا، تو یہ مطلب قضا بھی کریں اور اپنے آپ کو صاحب ترتیب پر لے آئیں۔ ہر مسلمان کو صاحب ترتیب ہونا چاہیے، نماز تو فرض ہے۔ کن اوقات میں قضا نماز پڑھنا جائز نہیں؟ سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ تک، نصف و نار شری جس کو عوام زوال بولتے ہیں، اس کا کوئی 40-45 منٹ ہوتے ہیں اس میں، اور غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے، 3 اوقات مکروہہ کہلاتے ہیں، ان میں کوئی نماز نہیں پڑھنی ہوتی، سوائے کہ عصر کی نماز اس دن کی اگر نہیں پڑھی تو وہ پڑھ لے،
جان بوجھ کر اگر یہ لیٹ کیا اس نے تو گناہ گار ہے، اور اگر کسی مجبوری کے تحت لیٹ ہوا ہے تو گناہ گار نہیں۔ کئی سال کی قضا نمازوں کی نیت کا طریقہ کیا ہوگا؟ میری مثلاً فجر پڑھ رہا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے پہلے فجر پڑھ لے ساری کی ساری، پھر ساری کی ساری زور پڑھ لے، یا پانچ نمازیں پڑھ لے، اختیار ہے۔ تو اب یہ کہ ہر بار جو واقعوں میں پچھلی جو میری قضا ہوئی یا واقعوں میں سب سے پہلی جو میری قضا ہوئی، دونوں طرح کے الفاظ کہہ سکتے ہیں جو باقی ہیں، ان میں سب سے میری پچھلی ہے قضا جو ہوئی تھی وہ پڑھ رہا ہوں۔ قضا نمازیں ادا کرنے کا اگر طریقہ بیان فرما دیں۔ قضا عمری کا طریقہ، اس میں تھوڑی سی رعایت ہے قضا عمری میں پڑھنے میں، تھوڑا یوں جلدی نہیں پڑ جائے، لیکن یہ کہ تعدیل ارکان پھٹافٹ ادا کرنا یہ جلدی نہیں کہلاتا، اس میں پڑھنے میں کچھ تخفیف ہے، کمی ہے۔ مثلاً یہ کہ وہ سجود میں تین تسبیحات کے بدلے ایک تسبیح پڑھے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، یہ ایک بار رکوع اور سجدوں میں، اور التحیاتوں کے بعد درود ابراہیم کی جگہ یہ پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وآلہ، رب سلام پھیر لے۔ یوں مطلب یہ تخفیفات ہیں، اور دعائے قنوت کی جگہ پر رب اغفر لی یا کہہ دے اللہم اغفر لی، یہ پڑھ کے سلام پھیر رہے ہیں۔ اور فرض کی تیسری اور چوتھی میں، مغرب کی تیسری میں، سورۃ الفاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے۔ یہ پوچھتا نہیں کہ کس کس کو یاد رہا۔ نماز کے احکام میں ایک رسالہ ہے قضا نماز کا طریقہ، اس میں پڑھ لیجیے، اور جو ناظرین ہیں وہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی اب جیسے سفر کر آئے نا، تو اسی نماز کے احکام کتاب میں مسافر کی نماز کا طریقہ بھی ہے، تو یہ بہت مختصر سا رسالہ ہے، یہ مختصر رسالے ہیں، 12 رسالوں کا یہ مجموعہ ہے نماز کے احکام، تو یہ لے کر اس کو پورا اللہ کرے توفیق دے تو پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسائل یاد بھی رہ جائیں گے اور اس پر عمل کرنے کا بھی جذبہ ملے گا۔ 690 روپے کی یہ کتاب ہے نماز کے احکام، اور 524 اس کے صفحات ہیں، 690 روپیز پرائس ہیں اس کے، اور 524 پیجز کی ہے یہ، اور یہ بھی قضا نمازوں کے حوالے سے بھی ذکر ہوا ہے، تو 24 پیجز کا رسالہ یہ نماز کے احکام کے اندر بھی ہے، الگ سے بھی ملتا ہے یہ قضا نمازوں کا رسالہ ہے یہ 30 روپے کا ہے، 30 روپیز کا، اور 25 پیجز ہیں اس کے، 25 صفحات کا یہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔